اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع کے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویٹرنری پرابلمز اینڈ سولوشنز چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنس بہاولپور سے۔ ڈیئر ویورز، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نت نئے ٹاپک سے آپ محظوظ ہوتے رہتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ علم دیا جائے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بکریوں کے بارے میں ہے، اور اس بارے میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو کہ مسند احمد شریف میں ہے، بکریاں رکھا کرو کیونکہ ان میں برکت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان بکریوں میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ کم و بیش تمام انبیاء کرام نے ان کو چرایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں بے پناہ برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو اسی حوالے سے آگے ہم بات کرتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیری پارچورینٹ اڈیما ان دی گوٹ، یا ان کو کہتے ہیں کہ بکریوں میں گبوا شروع ہو گئی ہے۔ جیسے ہی جانور حاملہ ہوتا ہے، اس کے کچھ عرصے کے بعد بچہ دینے سے پہلے ان کی جو ہوانہ ہے ان کے اندر ہوا بھرنا شروع ہو جاتی ہے، یا ان کے اندر سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو پیری پارچورینٹ اڈیما بھی کہتے ہیں، اور دیسی زبان میں اس کو گبوا کہتے ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک اس ڈیزیز کے بارے میں کہ کس طرح یہ بکریوں میں پیدا ہوتی ہے، اور ہم کس طریقے سے اس کا بچاؤ کر سکتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ ڈیئر ویورز، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ یہ پیری پارچورینٹ اڈیما یا گبوا، یا اس کو فزیولوجیکل اڈیما کہتے ہیں، یہ عام طور پر جو حاملہ بکریاں ہوتی ہیں ان میں یہ مرض ہوتا ہے، اور یہ بہت پیچیدہ مرض ہوتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کیا جائے۔ اس میں بعض دفعہ جانور کا ہوانہ ختم بھی ہو جاتا ہے، اس میں دودھ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یا اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس میں سے دودھ آنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی وجوہات کے بارے میں کچھ نظر ڈالیں تو یہ عام طور پر جو ہوانے کے اندر پانی کی طرح کے فلوئڈ ہیں، وہ سیلز کے درمیان میں جو ایک خاص جگہ ہوتی ہے ہوانے میں، تو ان میں بھر جاتے ہیں۔ اور یہ عام طور پر ایک قدرتی عمل ہے کہ جو جب بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے یا میمنے نے پیدا ہونا ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ عوامل ہوانے کے اندر یا تھنوں کے اندر سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بعض دفعہ بچے کا سائز بڑے ہونے کی وجہ سے بھی جو خون واپس دوران کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو لمف ہے وہ بھی جو ہوانے سے واپس جا رہا ہوتا ہے، تو ان کے اندر کوئی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا جو اندر پیٹ میں یا بچے دانی میں میمنہ موجود ہوتا ہے وہ ان جو خون کی نالیاں واپس لے کر جا رہی ہیں ان کے اوپر اس کا پریشر آ جاتا ہے، یا بعض دفعہ ہارمون کی تبدیلیاں بھی ہو جاتی ہیں جو کہ اس علاقے میں خون کی سپلائی کو بڑھا دیتی ہیں۔ پھر ان کے اندر عام طور پر بعض دفعہ جانوروں میں ہم پیدائش سے پہلے ان کو دانے وغیرہ یا غلہ وغیرہ ان کو زیادہ استعمال کرواتے ہیں، یہ بھی ایک اس میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نمکیات کی زیادہ استعمال، اور باہر جانور چرنے پھرنے کے لیے کم جاتا ہے اور وہیں پہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ بکریوں میں یا دوسرے جو جانور ہیں ان میں یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔
یہ مرض عام طور پر جو بھیڑ بکریاں یا گائے بھینس جو کہ ابھی ان کا پہلا پیدائش ہے یا ان میں پہلا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس میں یہ زیادہ تر نظر آتی ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو وہاں کا حوانے کا جو وسکولر سسٹم ہے یا جو خون کا نظام ہے وہ بھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ جو پانی کی طرح کا مٹیریل ہے وہ زیادہ ٹھہرنا شروع ہو جاتا ہے. بعض دفعہ یہ اس کی ہیریڈیٹری یا وراثت میں بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ بعض دفعہ دیکھا بھی گیا ہے مختلف جانوروں میں. پھر آکسیڈیٹو سٹریس ہے کہ جو حوانے کے ٹیشوز ہیں وہاں پہ ریئیکٹیو آکسیجن جو ہے اس کے میٹابولائٹس پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اب اگر ہم بکریوں میں اس کے علامات کی طرف دیکھیں تو عام طور پر ہمارے جو فارمر حضرات ہیں ان کو اس وقت پتہ لگتا ہے جب جانور یا تو بچہ دینے کے قریب ہوتا ہے یا وہ بچہ دے چکا ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے حوانہ سرخ ہوا ہے اور ایسے لگ رہا ہے یہ دودھ سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ اس گابوا کی طرف سے یا پیری پارچورینٹ کی وجہ سے اس کے اندر یہ فلوئڈ موجود ہے. اور اس فلوئڈ کی وجہ سے پھر چھوٹے بچوں کو یا میمنوں کو دودھ پینے میں مشکل ہوتی ہے، اور بعض دفعہ جانور میں درد بھی محسوس ہوتا ہے یا اس میں سے دودھ بھی کم آتا ہے. اگر ہم اس کی انسیڈنس کی طرف دیکھیں تو اس کی جو واقع پذیری ہے یا اس کی جو پیچیدگی ہے وہ جو حاملہ بکریاں ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہے، اور جو دودھ دینے والی بکریاں ہیں عام طور پر جو ڈیری بریڈز ہیں گوٹ کی، ان میں جب ایج بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ مرض زیادہ سنگین صورت اختیار کرتا ہے بنسبت اس کے کہ جو جوان بکریاں ہیں یا جنہوں نے ابھی 1 یا 2 بچے دیے ہیں. اگر اس کی تشخیص کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو ہاتھ لگا کر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور جیسے ہی حوانہ آگے ڈیولپ ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ فارمر حضرات ہیں ہمارے ان کو اس کے بارے میں معلومات ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ مرض ہو چکا ہے.
جو تشخیص ہے عام طور پر اس کی جو 4 چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے انسپیکشن ہے کہ حوالے کو ٹٹولا جاتا ہے اور اس کو ارد گرد سے دیکھا جاتا ہے. پھر پلپیشن ہے، پھر اس کو دبا کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو سختی ہے یا نرمی ہے یا کیا چیز موجود ہے. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے دودھ کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں پہ اس کو مسٹائٹس تو نہیں ہو گیا یا ساڑو تو نہیں لگ گیا. اور پھر جو اس کی جو دودھ ہے وہ پانی کی طرح تو نہیں ہے یا بالکل سیرم یا وہ تو نہیں آ رہا، سیرم اس کے اندر سے نہیں آ رہا. اور بعض دفعہ حوالے کے اندر پھوڑے بھی بن جاتے ہیں یا ہیماٹوما بھی بن جاتا ہے جس کی وجہ سے پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے یا بعض دفعہ حوالہ پھٹ جاتا ہے یا اس میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس پریپارچوٹنٹ ایڈیما کے ساتھ جو رسک ملے ہوئے ہیں وہ عام طور پر اس کی مینجمنٹل پرابلمز کی وجہ سے ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلے ایک ڈیفیکلٹی ود ملکنگ مشینز اٹیچمنٹ. اگر جانور زیادہ دودھ دیتے ہیں اور ان کو ملکنگ مشین لگانی ہوتی ہے یا بعض ہاتھ میں بھی ہاتھ لگانے سے بھی جانور تکلیف محسوس کرتا ہے تو وہ اس میں مشکل پریشانی ہوتی ہے. پھر مسٹائٹس اور حوالے کے زخم اور تھنوں کے زخم بھی اس میں بڑھ جاتے ہیں کیونکہ جانور اس سے ان کو مرض بڑھ جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان کا دودھ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے یا اپنی مقررہ مقدار سے کم ہو جاتا ہے. عام طور پر جو بہت سارے اور علاج کیے جاتے ہیں لیکن ان میں سے جو ہمارا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تھیلیا کیئر میڈیسن بچے کی پیدائش سے پہلے استعمال کرائی جائے تو اس کے بہت ایکسیلنٹ رزلٹ ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ جو دوسری ادویات ہم استعمال کر سکتے ہیں تو ان میں شامل ہے ڈائیوریٹکس جس میں لاسکس وغیرہ انجیکشن شامل ہیں، یا کلمی شورا بھی اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں مناسب مقدار میں وزن کے حساب سے. پھر اس کے علاوہ جو اینٹی ہسٹامینکس ہیں جس میں اینٹی ویل ہے، فین ویل ہے، وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور اینٹی انفلیمیٹری جس میں نیسیڈز شامل ہیں، ڈیکلوران ہے، وورن ہے، ڈیکسامیتھاسون ہے، اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور جو کہ عام طور پر جو ٹیشوز کے اندر جو پانی کی طرح کا مواد بھر جاتا ہے اس کو کم کرتے ہیں اور ہسٹامین جو ریلیز ہو رہی تھی اس کو کم کرتے ہیں اور جو سوزش حوالے میں ہو رہی ہوتی ہے اس کو کم کرتے ہیں اور جو درد ہو رہا ہوتا ہے اس کو بہتری کی طرف لاتے ہیں. اس کے علاوہ جو حوالے کا مساج ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے اور جو گرم پانی کی تھیلیاں ہیں یا گرم پانی کی جو ہارٹ کمپریشنز ہیں وہ بھی اس متاثرہ علاقے پہ لگائے جا سکتے ہیں جو کہ وہاں پہ خون کے دوران کو بڑھاتے ہیں اور وہاں سے وہ خون جو اضافی فلوئڈ ہوتا ہے اس کو واپس اپنے ساتھ لے جاتا ہے.
اب ہم ان کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں اپنے جانوروں کو کہ یہ مرض ان کے اندر نہ ہو، تو اس کو ہم اس طرح سے تفصیل سے بتاتے ہیں۔ جو اڈر ایڈیما میں عام طور پر جو رسک فیکٹرز ہیں ان میں یہ ہے کہ کلینیکل مسٹائٹس بعض دفعہ میں بن جاتا ہے، اور وہ کبھی کبھی کرونک مسٹائٹس بھی بن جاتا ہے، جو کہ بعض دفعہ پورے سوئے میں یا جتنے بھی عرصہ جانور دودھ دیتا ہے وہ قائم رہتا ہے۔ علاج کو عام طور پر اس وقت فوراً سٹارٹ کر دینا چاہیے جیسے ہی آپ حوانے میں کوئی سوزش دیکھتے ہیں، اور یا اس کے اندر جو کوئی پانی کی طرح کا مواد دیکھتے ہیں، یا ان کے اندر کچھ سوزش دیکھتے ہیں، سوجن دیکھتے ہیں، تو اس کا علاج فوراً شروع کر دینا چاہیے۔ اور بعض دفعہ ہم یہ بھی اپنے فارمرز بھائیوں کو یا اپنے پریکٹیشنرز کو یہ بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کا پیدائش سے پہلے آپ دودھ نکال بھی سکتے ہیں، تاکہ اس کا جو اندر کا پریشر ہے وہ کم ہو، اور اس سے جو حوانہ ہے اس کو متاثر ہونے میں متاثر نہ ہو بلکہ ٹھیک ہونے میں مدد دے۔ اور بعض دفعہ جو پیدائش سے پہلے ہم مختلف ان کو خوراک وغیرہ اس کا شروع کر دیتے ہیں، اس میں نمک نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں اگر آپ نمک زیادہ مقدار میں دے رہے ہیں تو اس کو کم کر دیں یا ختم کر دیں، اس سے یہ جو جانوروں کے اندر گب ہوا ہے اس کے چانسز کافی سارے کم ہو جائیں گے۔ یہ جو اڈر ایڈیما ہے یا گب ہوا ہے یا پری پارچورینٹ ایڈیما ہے، اس کی ایک وجوہات نہیں ہے بلکہ اس کی کافی ساری وجوہات ہیں جو مل کے یہ مرض پیدا کرتی ہیں۔ ایک تو اس میں وراثت ہے، یا اس کی ماں کو پہلے ہوا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر مینجمنٹ ہے کہ ان کو ایسی خوراک دینا اور ایسی جگہ پہ ہر وقت ٹھہرائے رہنا، اور ایک ہی جگہ پہ ٹھہرائے رہنا بھی اس میں شامل ہے، اور خوراک میں نمکیات کا استعمال بھی اس مرض کو بڑھاتا ہے۔ پھر بعض دفعہ جو بچہ ہوتا ہے جو ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے، بچے دانی کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ ایڈیما ہو سکتا ہے۔ پھر کنسنٹریٹ فیڈنگ زیادہ مقدار میں کی جائے تو اس سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ جو میموری وینز ہیں، جو حوانے کے اندر وینز ہیں جس کے اندر خون بھاگتا ہے، وہ بھی اگر پوری طرح سے ڈیولپ نہ ہوں تو خون کو واپس وہ صحیح طور پر نہیں لے جاتی، جس سے وہاں پر خون بھرنا شروع ہو جاتا ہے یا اس میں فلوئڈ بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں سے سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اس کی خوراک کا صحیح خیال رکھا جائے تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ لیکن جو مختلف طریقہ کار میں نے ادویات اور علاج کرنے کے طریقے آپ کو بتائے ہیں، جو اس میں دیسی بھی ہیں، انگریزی بھی ہیں، سارے شامل ہیں، وہ بھی اس کو ٹھیک کرنے میں امداد دیتے ہیں۔ ڈیئر فارمرز اینڈ ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہوں گی۔ کافی سارے ہمارے فارمرز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم اپنے جانور کی سرجری نہ کریں، تو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس آپشن موجود ہیں۔ تو اگر کسی نے کانٹیکٹ کرنا ہو تو اس فون نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے اس کا حل معلوم کر سکتا ہے، اور اپنے جانور کا جو ٹیٹس ہیں یا حوانہ ہے یا اپنے قیمتی جانور کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ ہماری یہ پریزنٹیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔